الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، بعض مرتبہ حکم کو سمجھنے میں، بات کو سمجھنے میں طلباء اور بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بات کی منشا نہیں سمجھ پاتے اور بجائے حکم کی تعمیل کے نافرمانی ہو جاتی ہے، بے شعوری طور پر ہو یا شعور کے ساتھ، اور اطاعت کے جگہ پر عدم اطاعت کا ظہور ہوتا ہے، محبت کی جگہ پر اذیت سامنے آ جاتی۔ ظاہر اور یہ عام مرض ہے، لوگوں میں بھی ہے، عام انسانوں میں، کہ بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت کے پیرائے میں دشمنی ہو جاتی اور اطاعت کے پیرائے میں نافرمانی ہو جاتی۔ اب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں ایک پرانے عالم تھے، انتقال فرما چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے صاحب قلم اور شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم سے کہا کہ پان لے کے آؤ، دکان سے پان لے کے آؤ۔ پیسہ لے لیا، چلا گیا اور پان لے کر آیا نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد وہ لڑکا اتفاق سے نظر پڑی کہ بھئی یہ لڑکا تو گھوم رہا۔ کہا کہ تم نے پان خرید لیا؟ بولے کہ ہاں پان تو میں نے خرید لیا۔ کہاں پان؟ تو میری جیب میں۔ تو دیا کیوں نہیں؟ تو آپ ہی کہاں بولے تھے کہ لا کے دو مجھے؟ عقل مندی تھی کہ بیوقوفی تھی؟ یہ بدمعاشی۔ بات کو نہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں غلطی کرنا۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بڑے اونچے درجے کے علماء اور اصحاب لغت میں گزرے ہیں۔ وہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ طلباء تہذیب سیکھیں، اطاعت یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی کہا ویسے دوڑ پڑے، بات سمجھ کے دوڑو۔ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں سے بالٹین لے آؤ یا شیروانی لے آؤ، اب وہ صرف جاؤ سنا، دوڑ پڑا۔ کیا لانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا سن ہی نہیں سکا، وہاں پہنچ کے اب سوچ رہا ہے کہ کیا لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب پھر دوبارہ آتا پوچھنے کے لیے کہ حضرت کیا بولے تھے؟ یہ حماقت ہے کہ عقل مندی ہے؟ ایسی غلطی بہت کرتے ہیں بچے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ اسی دور میں ہوتا ہے، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے برے نہیں ہیں، لیکن ان کے عمل کے نتیجے میں تکلیف ہوتی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ لوگ دل کے برے ہیں اور انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن آپ کے کام کی بنا پر خرابی پیدا ہوتی۔ سمجھ کے کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خبر ملی غزوہ موتا کے موقع پر کہ 3 بڑے صحابہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق بھی رکھتے تھے، جن کو امیر بنا کے بھیجا گیا تھا، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 بڑے صحابہ جن کو امیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں، اس جنگ میں بھیجا تھا، وہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور اس شہادت کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ فرشتوں نے اللہ کی طرف سے آ کے خبر دی کہ وہ تینوں شہید ہو چکے ہیں۔
اب ان تینوں کی شہادت کا اتنا غم آپ کے چہرے پر تھا، مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اس کی اطلاع حضرت جعفر آپ کے اپنے چچیرے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی، اپنے حقیقی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے گھر کا یہ حادثہ تھا۔ حضرت جعفر کی گھر کی عورتیں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے روکو ان کو، نہ روئیں۔ یہ آدمی گیا، وہ صاحب گئے، تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا کیا سمجھایا ان کو۔ پھر واپس آئے دوبارہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ تو مانتی ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جا کے روکو۔ پھر گئے وہ صاحب، ان لوگوں نے کیا جواب دیا الٹا۔ خواتین تو ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر جواب بہت سخت بھی دے سکتی۔ پھر وہ واپس آئے، تیسری مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، یہ عورتیں تو ہم پر غالب آ گئی، وہ تم مانیں گے کیا، ہم پر ہی وہ حملہ آور ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ ساری یعنی آمد و رفت ان صاحب کی حضرت عائشہ فرماتی، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں سب اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے دروازے کے سوراخ سے میں سب باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ صاحب آ رہے تھے، جا رہے تھے، ساری رپورٹ دے رہے تھے۔ آخری مرحلے پر مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہ اے مرد خدا، اللہ تمہاری ناک غارت کرے، ایک تو تم سے وہ کام پار نہیں لگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کرنے کے لیے کہ عورتوں کو چپ کرو، اور تم بار بار وہاں سے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دے کے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ حضرت عائشہ نے جو ڈانٹا، یہ بڑی فقاہت کی بات ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ دیا کہ جا کر کے روک دو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، روکنا چاہیے ان کو کہ وہ اپنی حرکتوں سے، اپنے رونے سے باز آ جائیں۔ اب پھر دوبارہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مان نہیں رہی، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مان نہیں رہی ہیں وہ عورتیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اب بار بار یہ رپورٹ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مان نہیں رہی ہے، وہ ہم پر غالب آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ پہنچانے سے، عورتوں کے رونے کی خبر دینے سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ اسی پر گرم ہوئی کہ تم احمق ہو، ایک تو تم سے وہ کام پار نہیں لگا، دوسرے حضور اکرم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کل کے طلبہ بھی ایسے ہی، کوئی کام کہو کرنے کے لیے تو کہیں گے ہم فلانے آدمی سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ ارے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کروا رہے ہیں؟ کام ہو جائے تو بتاؤ، کام تو کیا نہیں، رپورٹ، ہاں اب فلانے آدمی نے فون پر یہ بات کہا کہ ایسا کام ہو جائے گی، بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ اسی پہ ڈانٹ رہی نا، جو کام کہا جا رہا وہ کام کر کے تب رپورٹ دو۔ طریقہ یہ ہے، جو کام تم سے کہا گیا یہ کام کر کے تم اس کی رپورٹ دے دو آخر میں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جھوٹی اطاعت اور جھوٹی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہ فلانے صاحب سے بات ہوئی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ہوگا، پھر وہ جب وقت آ جائے گا تو خبر آئے گی کہ وہ صاحب آج نہیں کل آئیں گے، پھر یہ کام آج نہیں کل ہوگا، یہ رپورٹ دینے کی ضرورت ہے؟ اسے تو تکلیف بڑھانا ہے۔ جو کام کہا جائے وہ کام کر کے رپورٹ دیجئے کہ وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا اس کی رپورٹ دیجئے۔ اور نہیں ہونے کی رپورٹ دینے کا تو سوال ہی نہیں ہے، کر کے رپورٹ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی فقیہہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اسرار و رموز ان کو بتائے تھے کہ بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ شخص نادان ہے، اور اپنی نادانی کی بنا پر ایک ایک رپورٹ دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی، علماء کو بھی، ہم سب کو بچنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہماری ہے، جو کام ہمارا ہے، اس کام کو انجام دیں۔ باقی ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور جس سے سوائے تکلیف کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب